اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، مرادیں پوری ہو، دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہو، بزرگوں کا، اللہ والوں کا سایہ، پیروں کا، گروؤں کا سایہ رہے۔ ہم سنتے ہیں کرامت حضور غریب نواز عطا رسول ہند الولی، جن کا عرش بھی بس آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گا، عرش کے دن بھی چلتے ہوں گے، رجب مہینہ، مبارک مہینے کے رات دن تمہارے پاس ہوں گے، اور یہ ویڈیو شاید آپ سنتے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے بزرگوں کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے ہماری مرادیں، ہماری منوکامنائیں پوری ہو جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ منزل اجمیر تک پہنچے، اور آپ کی منزل اجمیر تھی۔ چنانچہ آپ لاہور میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد اجمیر کے جانب سفر شروع کیے۔ آپ کی تشریف آوری سے 12 سال پہلے پرفراز جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس سے اس کی والدہ نے آگاہ کر دیا تھا 12 سال پہلے کہ یاد رکھنا بیٹا، پرفراز ایک درویش، ایک بزرگ، ایک پیر، ایک اللہ والے اجمیر میں آئیں گے، اور وہ پیار بھری، محبت بھری دین کی باتیں کریں گے۔ اس کی باتوں کو تجھے دھیان سے سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو اس کی بد دعا سے سارا راج پاٹ، عیش و آرام ختم ہو جائے گا۔ اور پرفراز کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی، اور علم نجور سے اس نے دیکھ لیا تھا 12 سال پہلے کہ غریب نواز سرکار تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ لاہور روانہ ہو کر سمانا پٹیالہ پہنچے تو پرفراز کے سپاہیوں نے آپ کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایسے ایسے آدمی ہیں، اور کہہ دیا تھا اگر ایسا کوئی آدمی ملے یا اس کے ساتھ کچھ لوگ ہو تو اس کو یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے، اس کا قتل کر دیا جائے۔ آپ کو شناخت کر لیا تھا، حکیموں کی اللہ حکیموں کو کر دی تھی،
اور سپاہی چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اب جب پٹیالہ پہنچے تو کچھ سپاہیوں کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ انہوں نے جو سمانا شہر، انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر دعوت نامہ پیش کیا اور فرمایا آپ حاکم سے ملیں، یہ اللہ والے ہیں، آپ کی قدر و قیمت کریں گے، ایسا ویسا کر کے۔ مگر اسی رات سرکار غریب نواز نے مراقبہ کیا حضور کی بارگاہ کی طرف، تو بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام ملا، اے معین الدین، ان کی باتوں کر، ان کی باتوں پر نہیں آنا، یہ حاکمان سمانا کی دعوت رد کرنا، یہ لوگ غدار ہیں۔ اس کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہوئے اور سیدھے دہلی پہنچے، اور دہلی میں لال کوٹ جو مجموعہ تھا وہاں ٹھہرے۔ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے رہے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جو خاص جو کرامتیں ہیں جو ایک دوسرے جانتے ہیں، مشہور کرامتیں، جیسے کہ حضور غریب نواز کا اونٹوں کا بٹھا دینا، انا ساگر کے پانی کو لے آنا، وہ جو کرامتیں ہیں جو خاص لوگ سنتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہیں، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جو خاص کرامت جو ابھی تک شاید تم تک نہیں پہنچی ہے، وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس وقت حضور غریب نواز سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا رہے، تو ایک چرواہ گایوں بھینسوں کو چرانے والا ایک چرواہ وہاں سے نکلا، گایوں کے جرمٹ میں، ان میں ایک بچھیاں آخر میں پیچھے پیچھے رہ گئی تھی، وہ اس کو دھیرے دھیرے ڈنڈا اسے لگاتے ہوئے لے جا رہا تھا، اور حضور غریب نواز نے جب اس کو دیکھا تو اس کی بھی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ چرواہا کی نظر بھی سرکار غریب نواز پر پڑ گئی، اور غریب نواز نے اسے بھی دیکھا تو بلا کے کہا ہمیں اس کا دودھ پلاؤ۔ تو وہ لڑکا، وہ گویا یعنی گایوں بھینسوں کو چرانے والا، کہنے لگا کہ حضور بابا جی یہ بچھوا ہے، یہ ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہاں قریب لاؤ اس کو۔ جیسا وہ بچھوا کو قریب لا کے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھوا کے تھن پر ہاتھ رکھا ایسے، تو تھن دودھوں سے بھر گیا، اور اتنی دودھ میں برکت ہوئی کہ خود بخود تھنوں سے گرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ گائے اور بکریوں اور بھینسوں کو چرانے والا یہ کرامت دے کر حیران ہو گیا اور آپ کی خدمت میں آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضور غریب نواز عطا رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی، جہاں ہر قوم کے لوگ آ کر فیض پاتے ہیں۔ وہاں کوئی جات نہیں ہے، وہاں صرف پیار ہی پیار ہے۔ آج 800-900 سال ہو گئے بارگاہ غریب نواز میں آپ جا کر دیکھو، روزانہ بس ایک معمول رہا ہے، کوئی نہ کوئی آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی خط لکھتا ہے؟
کیا کوئی متدان جیسے ہمارے میں ہوتا ہے، لوگ بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں اور لوگ چرچائیں اپنی کرتے ہیں اور کچھ پیسہ کچھ انعام بھی بانٹتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت ہو اور ہماری طرف ان کا عقیدہ پیش کرے، مگر یہاں ہے کوئی بانٹنے والا، مگر پھر بھی لوگوں کے دل کھچا کھچا کے بارگاہ غریب نواز میں آتے ہیں، ہندوستان کے ہر کونے سے آتے ہیں، ہندوستان کے باہر سے بھی آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سچی محبت ہے، یہ خدا اور خدا کے رسول کا کنیکشن، ایک نور، ایک پیار، ایک پریم کا ساگر ہے جو سب کو کھینچتا ہے سچائی کی طرف، اور وہاں سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے دامن مرادوں سے، منوکامنا سے حضور غریب نواز بھر دیتے ہیں۔ خدا اور خدا کے رسول سے دعا کر کے ان کی جولیاں ہری بھری کر دیتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں، شادیوں کا مسئلہ، قرضوں کا مسئلہ، مقدموں کا مسئلہ، اولاد کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ، ہر مسئلہ بارگاہ غریب نواز سے حل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ غریب نواز ہیں، اس لیے آپ ایک شمع لے کر آئے ہیں انسانیت کی، محبت کی، پیار کی، اور وہی شمع، وہی پیار سب کو کھینچتا ہے، اور وہی پیار کا اثر بھی ہے کہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں، لوگ دل سے کہتے ہیں پھر یا خواجہ غریب نواز، خواجہ مائے باپ لاج راکھجو انے مارو کام کرجو۔ ہر قوم کے انسان، ایک انگریز آیا تھا، انگریز نے بھی اپنی کتاب میں لکھ کر ایک پوائنٹ اس نے نوٹ کیا، اور یہ پوائنٹ یہ تھا لکھا ہوا کہ ہندوستان میں ایک ہستی کو دیکھا جو اپنی قبر میں راج کرتی ہے، اور لوگ کھینچے چلے آتے ہیں منوکامنا سے، دعا سے، یقین سے، اور ان کے کام بھی ہوتے ہیں، صرف کھچاؤ نہیں ہے، کھچاؤ کے ساتھ کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا۔ بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے ہندو سماج سے، بڑے بڑے سادھو سنت نے جو ہے، گاندھی جی نے بھی جو ہے، نہرو نے بھی جو ہے، کیا سب لوگوں نے آپ کے بارے میں بس اتنا تو قلم بند کیا کہ یہ انسانیت، یہ محبت کا پیغام، اس محبت کے پیغام کو اجمیر کا خواجہ کہتے ہیں، اجمیر کے راجہ کہتے ہیں۔ وہاں صرف محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، اور لوگوں کی صدا سنائی جاتی ہے، لوگوں کی عرضی، لوگوں کی فریاد سنتے ہیں، اور خدا سے دعا کر کے اس کی مراد کو پوری کرتے ہیں۔ بارگاہ خدا اور خدا کے رسول میں آپ بہت بڑے مقبول تھے۔ سیر الاختاب کتاب ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی یہ منقول ہے کہ حضور غریب نواز ایک دن حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، اللہ اللہ خدا کا نام لیتے تھے، تو ایک ندا آئی حرم پاک سے، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے، جو چاہتے ہو وہ مانگو۔ حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا اللہ، یا خدا، میرے سلسلے میں جو داخل ہو، جو مرید بنے سلسلے چشتیہ میں، اس سے بخش دینا۔ ندائے پھر، اچھا تیرے سلسلے کے تمام مریدوں کو جو قیامت تک چلتا رہے گا، اسے میں بخش دوں گا، اور یہ میرا
وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال قوت روحانی سے زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ آخر زمانے میں تو یہ عالم تھا کہ آپ ہر رات خانہ کعبہ میں طواف کے لیے جاتے تھے اور فجر کی نماز اجمیر انڈیا میں ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ روحانی پاور تھا، روحانی طاقت تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، معین الدین، میرا معین الدین مرید اللہ کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے کہ میرا ایسا مرید، ایسا چیلا ہے کہ جب میں جس کا گرو ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم بھی اندازہ کریں کہ جب مرید معین الدین ہند الولی عطا رسول غریب نواز ہے تو پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، کیسے ہوں گے؟ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے جو میں چاہتا ہوں یہاں کر دوں، یہاں کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ پیر مرید کا ذکر آ رہا ہے۔ جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا؟ حضور خواجہ عثمان ہارونی، حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں ہے 5 وقت نماز کے بعد حاتب غیب سے آواز آتی تھی۔ یہ بہت کم میں نے بزرگوں کے حوالے سے سنا ہے، جہاں تک میرے ذہن میں، جہاں تک میں نے کتابیں پڑھی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کی کرامتوں میں ان کے مرتبے اور مقام کا یہ عالم ہے، اور یہی مقام اور مرتبہ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہر نماز کے بعد، 5 وقت نماز کے بعد حاتب غیب سے آواز آتی تھی، جب سلام پھیرتے تھے تو آواز آتی تھی، اے عثمان ہارونی مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ درویش تھے، یہ سچے پیر سنت فقیر تھے، ان کے پاس کوئی دولت، کوئی شہرت یا کوئی اور خواہشات نہیں ہوتی تھی۔ ہر اینگل، ہر لحاظ سے آپ دیکھو اللہ والے کو، جو سچے اللہ والے ہیں، ان کا ذاتی مقصد کچھ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے، انسانیت کا بھلا ہو، انسان خوش رہے، آدم جات خوش رہے۔ اور اللہ والے ایسے بھی ہیں جو جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ہر جاندار خوش رہے، یہ ہوتے تھے اللہ والے۔ آج تو نام پر کئی جگہ کوئی سی باتوں میں کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، اللہ والوں کے نام پر دھبا لگاتے ہیں لوگ، بدنامیاں کرتے ہیں لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے؟ نہیں، اللہ والے سچے خدا کے عاشق صرف انسانیت چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، حضور کی شریعت چاہتے ہیں، اطاعت چاہتے ہیں، کہ بس تم اچھے ہو جاؤ، تمہاری اولادیں اچھی ہو جائے، تمہاری نسلیں اچھی ہو جائے، تمہارا پڑوس اچھا ہو جائے، تمہارا شہر اچھا ہو جائے، تمہارا ملک اچھا ہو جائے، اور سارے جہاں میں بس پیار، محبت، انسانیت ہو جائے۔ اور یہی پیغام حضور غریب نواز خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری راجستھان انڈیا اجمیر والوں کا تھا، یہی پیغام تھا، اور آپ کا مرتبہ بھی یہی تھا، تو آپ کے پیر و مرشد کا بھی یہی مرتبہ تھا۔ 5 وقت نماز کے بعد حاتب غیب سے آواز آتی تھی، اے عثمان ہارونی
مانگو کیا مانگتے ہو، پتا ہے کیا مانگتے تھے؟ خود کے لیے کچھ مانگا نہیں، کیا مانگا؟ لوگوں کے لیے مانگا، اے مولا 5 وقت نماز کی صدا میں میری یہ دعا ہے، ہر انسان کا بھلا ہو، ہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بخشش ہو۔ اور پھر حاتم غیب سے آواز آتی تھی، اے معین الدین کے مرشد، میرے خاص مقبول محبوب بندے، میرے محبوب جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، 5 وقت کی نماز کی برکت سے ہر نماز کے صدقے 50,000 لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ ایسے 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ایسے ساری زندگی آپ نے نماز پڑھی، اور یہی آوازیں آتی رہی، اور آپ امت مصطفیٰ کی بخشش کرتے رہے اور کرواتے رہے۔ یہ تھے خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک گرو اور مرشد پاک اللہ والے۔ سبحان اللہ۔ ایک روز حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حرم میں کعبہ میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز آئی، اے معین الدین، ہم تم سے خوش ہیں اور ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، ہم عطا فرمائیں گے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے وہی عرض کیا، اے اللہ، میرے مریدوں کو، جن مریدوں کو میرا شجرہ پہنچتا ہے انہیں بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے معین الدین، تو ہمارا محبوب ہے، ہم نے تیرے مریدوں کو اور مریدوں کے مرید کو، جو سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، وہ سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم چشتیہ مرید ہیں، اور پھر قادریہ نعمت سے بھی مالا مال ہے، اور ہمارا شجرہ حضور غریب نواز کے شجرے سے ملتا ہے، اور یہ فرمان، یہ صدا سے الحمدللہ ہماری بخشش ہے، یہ محبت سے کہہ رہا ہوں میں، کوئی فتویٰ ٹھوک نہیں دینا۔ اس لحاظ سے بڑے لوگوں کی باتوں میں یقین پختہ ہے، اور اس یقین سے محبت سے کہتا ہوں، خدا اور خدا کے رسول کہتے ہیں، اور خواجہ ان سے فریاد کرتے ہیں، فریاد قبول ہو گئی ہے، تو پھر غریب نواز کا کہنا، اللہ رسول کا دینا، پھر کیا شک کی بات ہے یار؟ بے شک ہم بخشے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد حضور غریب نواز نے فرمایا، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ جائیں گے، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے اور تمہارے خواجہ ہیں، خواجہ۔ کبھی کبھی حضور غریب نواز کو اسرار السالکین میں کتاب میں موجود ہے، کبھی کبھی حضور غریب نواز کو صفت جمال غالب رہتی، اور کبھی کبھی صفت جلال بھی ہو جاتی۔ جب صفت جلال آ جاتی تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دست بستہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ کو ہوش آتا، اور آپ ہوش میں آ کر یہ کہتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے، لبیک لبیک لبیک۔
اور کبھی کبھی ایسے صفت جلال میں ہوتے کہ کندھے مبارک دوش مبارک کو ہلانا پڑتا، پھر آپ چشمے مبارک یعنی آنکھ کھولتے، ایسے مولا کے رابطے مراقبے میں مست ہو جاتے تھے، خود کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ کو ہوش میں لاتے، پھر آپ وضو کرتے اور نماز ادا کرتے۔ کبھی کبھی جلال کا یہ غلبہ رہتا کہ حضرے مبارک کا دروازہ اندر سے بند کر لیتے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حامد الناگوری حضرا کے دروازے کے سامنے پتھروں کے پیچھے ایک طرف چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس وقت آپ نماز کے وقت حضرے مبارک کو کھولتے، آپ کی نظر سے ایسا جلال نظر میں ہوتا تھا، آپ کی نظر سے پتھروں پر جب نظر پڑتی تو پتھر جل کر خاک اور سرما بن جاتے تھے، خاک ہو جاتا تھا، راکھ پتھر ہو جاتے تھے۔ ایسے خدا کی جلالیت میں، مراقبے کی حالت میں، مناجات اور ملاقات کی عالم سے جب بیدار ہوتے اور نظر پڑتی تو وہ نظر سے پتھر جل کر راکھ ہو جاتے، اور آپ کی ریاضت اور مجاہدہ کی کیفیت تو ہر وقت الگ الگ کا عالم رہتا تھا۔ آپ نے ساری زندگی مجاہدہ میں بسر کی، آپ نے 70 برس تک ایک پہلو مبارک زمین سے نہیں لگایا۔ سمجھتے ہیں؟ 70 سال تک آپ نے پہلو مبارک زمین پر نہیں لگایا، یعنی 70 سال تک حضور غریب نواز لیٹے نہیں ہے، سوئے نہیں ہے، بیٹھے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا وجد کا عالم ہوتا، پوری رات نماز نوافل، کبھی کبھی ایسا وجد ہوتا پوری رات تلاوت قرآن، کبھی کبھی ایسا وجد ہوتا پوری رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے، اور کبھی کبھی ایسی رات ہو جاتی پوری رات محبوب خدا کو منانے میں، اللہ کو منانے میں، لوگوں کے لیے دعا کرنے میں راتوں رات پوری رات روتے رہتے، پوری رات روتے اور کہتے کہ مولا انسان کو انسان بنا اور انسانیت عطا فرما اور پیار عطا فرما۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا ہندوستان پیروں دیووں سے بھرا ہوا ہے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ایکتا، محبت، وحدہ لا شریک، کلمہ حق کی، درود و سلام کی پہچان دی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ جوڑا ہے ہندوستان میں پیروں اور سنتوں نے، دیووں نے۔ آپ کہیں گے پیر صاحب یہ دیو سنت کی کیا بیچ میں بات لائے؟ یہ ایک الفاظ ہے، یہ ایک شبد ہے، الفاظ ہے۔ یہ سب سچے لوگ ہوتے ہیں جو پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، انسانیت پھیلاتے ہیں، اور یہی انسانیت پھیلا گئے۔ آج 800-900 سال ہو گئے، آپ کے گنبد مبارک پر رونق دیکھیے، ہر وقت خدا کی طرف سے نور چمکتا ہے، ہر وقت مدینہ پاک سے، نجف پاک سے، کربلا سے، بغداد سے نور برستا ہے، قرآن اور درود السلام کی رحمت برستی ہے، ایکتا کی مثال، انسانیت کی مثال، پیار کی مثال کا دریا ساگر بہتا ہے، اور اس ساگر، اس دریا، اس ایکتا کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اور 70 برس تک آپ نے
پہلو مبارک زمین سے نہیں لگایا، ہمیشہ باوضو رہتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، اور کبھی کبھی ریاضت مجاہدہ میں روتے رہتے، اور کبھی کبھی 7 دن تک مسلسل روزہ رکھتے، اور ساتھ میں دن ایک چھوٹی سی روٹی کا ٹکڑا جو وزن میں صرف مسقال یعنی ایک پیسے کے برابر ہوگا، وہ روٹی کا ٹکڑا پانی میں جو سکا ہوا ہوتا تھا بھگوتے اور اس کو نوش فرماتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اور میرے خواجہ ہندوستان عطا رسول غریب نواز، اور آپ کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ بڑے حلیم، بڑے اچھے جمال مزاج کے، ہر وقت لوگوں کا خیال رکھتے، اور اس لیے تو آپ کے زمانے سے لنگر خانہ چل رہا ہے، اور آج بھی اجمیر شریف میں لنگر خانہ عام ہے۔ دیگ مبارک کا ایک نظام الگ ہے، لوگ دیگ بناتے ہیں، مگر لنگر خانے کا نظام جو ہے وہ الگ ہے، جو آج بھی جاری ہے، مساکین کے، فقیروں کے واسطے صرف خدا کے نام پر دیا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے سے یہ چلا رہا ہے لنگر خانہ۔ جب آپ کے پاس لوگ آتے، آپ لنگر چلاتے، لوگوں کو کھلاتے، اور نظام کیسے چلتا تھا؟ جب لنگر خانہ کا خرچ کے لیے ضرورت ہوتی، سب سامان ختم ہو جاتا، تو لنگر خانے کے لیے خواجہ فخر الدین گلریزی رحمۃ اللہ علیہ آ کے کہتے، حضور لنگر خانہ کے لیے کچھ عطا ہو، تو آپ جانماز پر بیٹھتے، مصلی کے کونے کو اٹھا کر جو کچھ بھی ہوتا عطا کرتے، اور اس سے لنگر خانہ چلتا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سوداگر غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس نے لنگر خانہ دیکھا اور آپ کے مزاج کو دیکھا، غریبوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر اس نے سوچا کہ اتنے بڑے اچھے فقیر ہیں، پیر ہیں، چلو آج ان کی خدمت کر لیتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے، جو اس کے پاس ایک پارس منی تھی، پارس منی،